السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی۔ اے خالق کے دو جہاں ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ بورے والا میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا۔ بجلی، کھاد اور دیگر ٹیکسز کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ محمد کریم سیفی کی رپورٹ۔ بورے والا میں پاکستان کسان اتحاد کے زیر اہتمام سینکڑوں کسانوں نے کھاد کے بڑھتے ہوئے بحران، بلیک میں فروخت اور بجلی کے بلوں میں ایف پی اے اور دیگر ٹیکسوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت مرکزی صدر کسان اتحاد ملک ذوالفقار اعوان نے کی۔ ریلی کے شرکاء نے میپکو آفس کے سامنے پہنچ کر بجلی کے بل نظر آتش کیے اور حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پریس کلب کے سامنے ملک ذوالفقار اعوان کا کہنا تھا، آج پیسے لے کر کسان ذلیل و خوار ہو رہا ہے لائنوں میں اور کھاد نہیں مل رہی، اور آج بل ہم جلا کر آئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسان اور عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہوں نے ٹیکسوں اور مہنگائی کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دینے کا بھی اعلان کیا۔ ہم نئی تاریخ کا اعلان کریں گے اور اسلام آباد اور لاہور کا گھیراؤ کریں گے۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہی واپس دفتر کسان اتحاد پر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد کریم سیفی، سچ نیوز، بورے والا۔ اوسط محمد میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ چاکر خان کی رپورٹ۔ محمد میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ٹرانسپورٹر حضرات نے بے پناہ اضافہ کر کے من مانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو ٹرانسپورٹرز نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنے والے مسافروں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا۔ عوام بے یار و مددگار، کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ فلی طور پر ناکامیاب ہو چکا ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو مالکان ہیں وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ وین والے ہوں، بس والے ہوں یا کوئی بھی ٹرانسپورٹ ہے، وہ اپنی منمانی کی کرائے وصول کر رہے ہیں۔ تاہم مستمد کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافے کا نوٹس لیا جائے۔ کیمرہ مین محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز، مستعمل۔ شاہکوٹ کی ننکانہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ اسکول کے طلباء خستہ حال سڑک کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ سڑک خراب ہونے کی وجہ سے اسکول جانے میں دشواری کا سامنا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا ہے۔ اسکول آتے وقت ہمارے یونیفارم اور بیگز گندے ہو جاتے ہیں۔ طلباء نے اعلیٰ حکام سے فوری طور پر سڑک کی تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پھولوں کا شہر کہلانے والا پتوں کی شہر آج انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا۔ پتوں کی شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کا گندا پانی گلیوں اور بازاروں میں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مدینہ کالونی، احمد نگر، مین بازار، زاہد ہاؤسنگ اسکیم، منڈیاں والا، آصف کالونی، ناروکے روڈ میں سیوریج کا سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ عرصہ دراز سے روڈ پر موجود سیوریج کا گندا پانی بھی نہ نکالا جا سکا، جس کی وجہ سے گٹر ابلنے لگے اور گندا پانی مکانوں اور پلاٹس میں داخل ہونے لگا، جس کے باعث بہت سی مہلک بیماریاں پھیلنے اور مکانوں کے گرنے کا شدید خدشہ ہے۔ تعلیم روشن مستقبل کی ضمانت۔ سکھر میں ملک کا مستقبل روشن کرنے کے لیے بنائی جانے والی درسگاہ کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ حاجی ریاض کی رپورٹ۔ تعلیم سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ سکھر کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کے طلباء اور طالبات پچھلے 11 سال سے تعلیم کے حصول کے لیے پریشان ہیں۔ معصوم بچے مسجد کے ٹھنڈے فرش پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول سیوریج کے گندے پانی سے گھرا ہوا ہے اور بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہمارا اسکول تباہ ہو گیا ہے، ہم مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں جناب اعلیٰ سے گزارش ہے کہ ہمیں اسکول بنوا کے دیں تاکہ ہم اپنی قوم کا نام روشن کر سکیں۔ ہمارے اسکول سے پانی نکال کر دو، ہمارا اسکول ڈوب رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اپیل ہے کہ ہمارا اسکول نیا بنوا کر دو۔ 10 سال ہو گئے ہیں ہمارے اسکول میں پانی کھڑا ہوا ہے۔ ہم مجبوراً بچوں کو مسجد میں بٹھا کے پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مٹی پہ، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے، اتنی سردی میں جہاں بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اسکول کی مرمت کیا جائے۔ یہ اسلام دین شیخ والے، نعمان دین شیخ والے، یہ سارے آئے کے دیکھے گئے ہیں۔ ڈی سی کمشنر سارے آ کے دیکھ کے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے تعلیم اداروں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری ہے تاکہ نئی نسل پڑھ لکھ کر قوم و ملک کو ترقی پر گامزن کر سکے۔ کیمرہ مین عدنان راجپوت کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز، سکھر۔
شجاباد میں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنا شہری کو مہنگا پڑ گیا۔ شجاباد میں گرفتار ملزم کے قبضے سے پسٹل برآمد کر لی۔ گرفتار ملزم خیرپور ملتان کا رہائشی ہے۔ ملزم نے سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ شرکپور شریف میں 2 سال قبل جائیداد کے تنازع پر شہری کو قتل کرنے والے اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ شرکپور شریف کے نواحی گاؤں مدر شریف میں 2 سال قبل جائیداد کے تنازع پر ملزمان نے جاوید کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ کروڑ لالیسن پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک ہو گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حبیب بلوچ۔ کروڑ پولیس نے مختلف چوری نقب زنی کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کے خلاف پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے 4 مختلف مقدمات کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزمان سے 2 عدد پسٹل بھی برآمد ہوئے۔ میں جب آیا تو مسلسل 3 4 5 وارداتیں ہوئی، بڑی پریشانی کا معاملہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے ٹریس کیا۔ لیکن ٹریس کرنے سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے 15-20 دن سے ہماری واردات رکی ہوئی ہے، جس میں ان کا بھی کریڈٹ ہے، ہماری گشت ٹیموں کا بھی کریڈٹ ہے، اور ان کا چوکیدار نظام پہلے سے بہتر ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو پابند سلاسل کرنے سے جرائم میں کمی واقع ہوگی۔ کیمرہ مین محمد عثمان اکبر کے ساتھ خضر حبیب بلوچ، کروڑ لال ایسن۔ مردان میں چوروں کی شامت آ گئی۔ پولیس نے چوروں کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک ہو گئی۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 7 لاکھ روپے مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ کورونا کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 13% کے قریب پہنچ گئے۔ NCOC کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 59,343 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 29,065 جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 13,53,479 ہو گئی، جن میں سے 961 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ 12,66,479 افراد مرض کو شکست دے کر صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7,86,027 افراد کو کورونا وائرس کی ویکسین دی گئی۔ اب تک کل 17,11,668 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں، جبکہ 7,88,60,543 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی۔ پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں سوات سے تعلق رکھنے والے مریض کا سینہ چیرے بغیر دل کے وال بدلنے کا کامیاب آپریشن۔ جدید ترین طریقہ ٹاوی کے ذریعے خیبر پختونخوا کا یہ پہلا آپریشن ہے۔ عدنان شاہد کی رپورٹ۔ پشاور انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ خیبر پختونخوا کے امراض قلب سرکاری ہسپتال میں 66 سالہ مریض کے دل کے وال بغیر سینہ کھولے اور کٹ لگائے تبدیل کر دیے گئے۔ ڈاکٹرز نے کامیاب آپریشن کر کے متاثرہ شخص کی زندگی بچا لی۔ یہ فٹ نہیں تھے کسی اور سرجری کے لیے، تو ہم نے اسی لیے ان کا ٹانگ کے ذریعے سے یہ پروسیجر کیا، اور ان کی ریکوری بھی بہت جلدی ہوتی ہے۔ دوسرے تیسرے دن پیشنٹ گھر بھی جا سکتے ہیں، وہ چل پھر سکتے ہیں اور اپنی نارمل روٹین لائف کو واپس آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ایسے کیسز پاکستان میں 1-2 ہسپتال میں کیے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اس نوعیت کا آپریشن پہلی بار کیا گیا۔ ایسے پروسیجر کے بعد امراض قلب میں مبتلا لوگوں کو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سوات سے تعلق رکھنے والے متاثرہ شخص کے آپریشن کے بعد اسے اسپیشل یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ کیمرامین اسد عابد کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ جہلم میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ ہر خاندان اب اس حکومتی سہولت سے مستفید ہو سکے گا۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ جہلم میں آج سے قومی شناختی کارڈ ہی ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ جہلم میں آج صحت کارڈ کا اجرا کر دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح COL ڈاکٹر وسیم اقبال، MSDHQ ڈاکٹر شعیب کیانی نے سول اسپتال کے احاطہ میں کیا۔ ہر خاندان اب صحت کارڈ سے مستفید ہو سکے گا۔ اب اپنا قومی شناختی کارڈ بطور صحت کارڈ استعمال کریں۔ 10 لاکھ روپے تک کا علاج بالکل مفت کروائیں۔ آج ہم یہاں جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ تھا کہ آج ہم نے صحت کارڈ، جو کہ صحت انصاف کارڈ، جس کے ذریعے ہر خاندان کو سالانہ 10 لاکھ تک کے مالیت کے علاج کی سہولت مہیا ہوگی، اس کا افتتاح آج سے پنڈی ڈویژن میں ہوا ہے، اور اسی طرح ضلع جہلم میں بھی اس کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ صحت کارڈ کے لیے 7 اسپتال منتخب ہوئے۔ DHQ اسپتال جہلم، THQ اسپتالوں سمیت 4 پرائیویٹ اسپتال شامل ہیں، جہاں پر ہر مریض بہترین علاج کروا سکے گا۔ اگر کوئی شہری اہل نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہو تو نادرہ آفس سے اس کی کلیئرنس کروائی جا سکتی ہے۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف، سچ نیوز، جہلم۔ تاندیا والا کے باغوں کا امرود مٹھاس میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ دیکھیے محمد احسان کی رپورٹ۔
پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ سارا سال دستیاب رہنے والا پھل امرود ذائقے میں میٹھا اور حیرت انگیز فوائد سے مالا مال ہے۔ امرود کی فصل کم لاگت میں ایک منافع بخش کاروبار بھی ہے۔ امرود ایک سستا، لذیذ اور فرت بخش پھل ہے جسے وٹامن سی کے حصول کا بڑا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں امرودوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ بچے، جوان، بزرگ سبھی اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ طبی ماہرین امرود کو انتہائی مفید بتاتے ہیں، جبکہ اس کے دیگر فوائد بھی قابل ذکر ہیں۔ اس کے پتے اور بیج بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ پھل وٹامن سی کے علاوہ پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ امرود کی مختلف اقسام ہیں اور اس پر سال میں 2 بار پھل آتا ہے، جبکہ جدید ہائبرڈ اقسام سارا سال پھل دیتا ہے۔ مناسب قیمت میں ہر شخص کی پہنچ میں رہنے والا پھل امرود کی فصل مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا شکار ہو جاتی ہے، تاہم زرعی ماہرین کی سفارشات پر عمل کر کے اور مناسب حکمت عملی اپنا کر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیمرمین محمد عاطف اقبال کے ساتھ محمد احسان، نمائندہ سچ نیوز، تانلے والا۔ کوٹ سفدر کے نوائی علاقے سنجر پور میں ٹریفک پولیس نے شہریوں کو روڈ سیفٹی کے بارے میں آگاہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حماد اللہ۔ سنجر پور کے مقام پر آئی جی موٹر وے پولیس انعام غنی، ڈی آئی جی موٹر وے چودھری محمد سلیم، ایس پی موٹر وے پولیس رحیم خان، میاں عفنان امین اور ڈی ایس پی موٹر وے پولیس B24 روشن بیگ فراست علی بھنجر کی ہدایت کے مطابق موٹر وے افیسر ریاست علی بھٹی نے روڈ یوزر کو ہیلمٹ کی افادیت اور ٹریفک حادثات سے بچاؤ کے لیے آگاہی دی۔ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس فراست علی بھنجر کا کہنا تھا، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں۔ موٹر سائیکل سوار اسٹوڈنٹ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں اور ون ویلنگ سے اجتناب کریں تاکہ روز بروز بڑھتے ہوئے روڈ حادثات کی شرح میں کمی آ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ، سچ ٹی وی، کوٹ سفزال۔ نوشہرہ میں 5 روزہ استعداد پولیو مہم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ مہم میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے لیے 1253 ٹیمز تشکیل دے دی گئی ہیں۔ جیکب آباد میں خصوصی افراد نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے پیٹ پر پتھر باندھ کر انوکھا احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسپیشل افراد کو روزگار فراہم کرنے کے لیے قائم کیے گئے تربیتی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ جھنگ کے سرکاری کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فاروق ہاشمی۔ حضرت سلطان بہو کا شمار ان صوفیہ میں ہوتا ہے جن کی تعلیمات اعلیٰ اخلاقی روایات برے صغیر میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ حضرت سلطان بہو کانفرنس چناب کالج جھنگ میں مسلم انسٹیٹیوٹ اور جھنگ یونیورسٹی کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سول سوسائٹی اور طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ کانفرنس کی صدارت چیئرمین مسلم انسٹیٹیوٹ صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کی۔ کانفرنس میں وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان نے خصوصی شرکت کی۔ ان کے علاوہ امریکہ سے ڈاکٹر زید اوان، ڈاکٹر شاہد منیر وائس چانسلر یونیورسٹی آف جھنگ، پرنسپل چناب کالج سید مہدی شاہ نے شرکت کی۔ مقررین نے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو اجاگر کیا۔ شرکاء اور طلبہ نے مقررین سے سوالات بھی پوچھے۔ مسلم انسٹیٹیوٹ اور جھنگ یونیورسٹی میں طلبہ کو اسکالرشپ دینے کے حوالے سے معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ کانفرنس کے اختتام پر میوزیکل سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ کلام بھی پیش کیا گیا۔ میاں چنو میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھیے جاوید چانڈیا کی رپورٹ۔ میاں چنو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میاں چنو میں روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ موٹر وے موبائل ایجوکیشن یونٹ کی طرف سے طلبہ کو ٹریفک قوانین بارے آگاہی لیکچر دیا گیا اور طلبہ میں معلوماتی پمفلٹ بھی تقسیم کی گئے۔ ون ویلنگ نہیں کرنی، ایکسٹریم روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ چلنا ہے، روڈ کراسنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ روڈ آپ نے کس طرح کراس کرنا ہے، روڈ پہ پیدل چلنا ہے، درکار ہو تو پھر آپ نے پیدل کس طرح چلنا ہے۔ تمام طلبہ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا مہذب قوموں کا شیوا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ جاوید اقبال چانڈیا، بیورو چیف، سچ نیوز، میاں چنو۔ کچا کھو میں سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، لسی اور مکھن پنجاب کی ثقافت کی پہچان ہے۔ عمر حیات سہو کی رپورٹ۔ پنجاب کے کسی گاؤں بھی جائیں تو سبز لباس اوڑھے یہ سبزی کھانے کو ضرور ملے گی۔ اس کی پہچان ساگ کے نام سے ہوتی ہے۔ اس کی گندلوں کو کاٹنے کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر لذت لینی ہو تو پکائی بھی مٹی کے برتن میں ہلکی آنچ پر ہو۔ ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی، مکھن اور چاٹی کی لسی ہو تو دسترخوان سجتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ساگ میں کیلشیم، فاسفورس، پوٹاشیم اور فولاد شامل ہیں جو انہیں متوازن غذا بناتے ہیں۔ مکئی کی روٹی، چاٹی کی لسی پنجاب کی لازوال مہمانی میں اپنی مثال آپ ہے۔ عمر حیات سہو، سچ نیوز، کچا۔ لال سوہرا میں پیٹرولنگ پولیس اسموک کے بارے میں شہریوں کو آگاہی اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راشد لطیف۔
लाल सुहानरा पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से स्मोक बारे आगाही मुहिम। एसपी मोहम्मद शरीफ और डीएसपी नासिर गौरी की हिदायत पर गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स को स्मोक बारे आगाही मुहिम दी गई। धुंध में कम रफ्तार और अपनी लाइन का खास ख्याल रखा जाए। रिक्शों और दीगर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर पेपर्स भी अवेजा किए गए। ड्राइवर्स ने पेट्रोलिंग पुलिस के इस इकदाम को खूब सराहा। हम इनके बताए हुए तमाम तर हिदायत पर अमल करेंगे। जबकि पेट्रोलिंग पुलिस लाल सुहानरा के इंचार्ज का कहना था कि बहुकुम अफसरान बाला आमदा ये स्मोक और धुंध की सूरत में ये व्हीकल अपना ट्रांसपोर्ट की सूरत में इनको आगाही प्रोग्राम दिया गया है हादसा की वजह से कि अपनी लेंथ कायम रखें और अपनी और दूसरों की जान और माल की हिफाजत करें। अगर आवाम तमाम तर हिदायत पर अमल करें तो हादसात से बचा जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी है। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड के तवस्सुत से जिला चकवाल में सेहत सहूलत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो गया है, जिससे जिला भर के 5,68,499 खानदान मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करेंगे। एक खानदान से मुराद मियाँ बीवी और उनके गैर शादीशुदा बच्चे हैं और हर खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेंगे। ये बात डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। उन्होंने बताया कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत मुंतखब अस्पतालों में दाखिल मरीजों को इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशिविट ने बताया कि इस प्रोग्राम में जिला के 8 मुंतखब अस्पताल पैनल पर हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 4 तहसील हेडक्वार्टर और 3 प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। DHO PS डॉक्टर अंजुम कदीर और AMS डॉक्टर इमरान जदून ने बताया कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के तमाम अहल अफराद पाकिस्तान के किसी भी जिला से अपना इलाज मुंतखब अस्पतालों से करा सकते हैं और अपनी अहलियत की तस्दीक 8500 पर कौमी शनाख्ती कार्ड का नंबर बजरिया SMS भेज कर की जा सकती है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। अब्बासपुर में फ्री आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। देखिए मुबशिर नकवी की रिपोर्ट। अब्बासपुरियन सोशल ग्रुप और मुस्लिम हैंड्स के इश्तराक से अब्बासपुर में फ्री आई मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां मरीजों का फ्री मायना, फ्री अद्वियात और फ्री ऑपरेशन भी किया जा रहा है। अब्बासपुरियन सोशल ग्रुप की जानिब से दूर दराज से आने वाले बुजुर्ग शहरियों को फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी दी गई है। अब्बासपुरियन सोशल ग्रुप और मुस्लिम हैंड के जिम्मेदारान का कहना है कि दुखी इंसानियत खिदमत के लिए हम वक्त कोशा हैं कि खिदमत बगैर रंगो नस्ल कर रहे हैं। 2 दिन में 1500 से जायद मरीजों का चेकअप किया जाएगा, जबकि 250 तक का फ्री ऑपरेशन भी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुबशिर नकवी, सच TV, अब्बासपुर, आज़ाद कश्मीर। वेलकम बैक। खान बेला शहर और गिरदोनवा में भी खाद का शदीद बहरान है। काश्तकारों ने तंग आकर कौमी शाहराह बंद कर दी है। खानबिल शहर और इसके मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में यूरिया खाद न मिलने पर गंदम की फसल मुतासिर हो रही है, जबकि गंदम की फसल को इस वक्त यूरिया खाद की अशद जरूरत। अगर खाद न मिली तो गंदम की पैदावार में वाज़े तौर पर कमी आ जाएगी। दूसरी जानब खाद माफिया ने यूरिया खाद मार्केटों से गायब कर दी है, जिसके बैज यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। किसान खाद के असूल के लिए लंबी लंबी कतारों में सारा दिन लगाकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। खान बेला के काश्तकार आखिरकार तंग आकर कौमी शाहराह पर एहतजाज किया और रोड को दोनों तरफ बंद कर दिया। किसानों का कहना था कि खाद वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। किसानों का मजीद कहना था कि अगर गंदम को बर वक्त यूरिया खाद न मिली तो गंदम का आइंदा साल बहरान पैदा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज़, खान बेला। जैकबाबाद में खाद नायाब हो गई। काश्तकार खाद के उसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। जैकबाबाद में खाद माफिया का राज बरकरार है। खाद डीलर दोनों हाथों से काश्तकारों को लूटने लगे। खाद की फी बोरी 3000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गरीब काश्तकार महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर लैया ने कोट सुल्तान अस्पताल का अचानक दौरा किया। मरीज की शिकायत पर महकमा हेल्थ को इंक्वायरी करने के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने इलाज मुआलजे के लिए आई खातून से इलाज मुआलजे के बारे में इस्तिफसार किया तो खातून ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने महकमा हेल्थ को इंक्वायरी करने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। हाफिजाबाद में गैस का बहरान संगीन हो गया। घरेलू सार्फिन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट।
हाफिजाबाद में शदीद सर्दी के मौसम में जिला भर के कई इलाकों में सुई गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू खवातीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हो गई। कई इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों से भी गैस गायब। घरेलू खवातीन को अहले खाना के लिए खाना बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सारा दिन गैस नहीं आती, अगर आती है तो रात के उस पैर में जब सोने का वक्त हो जाता है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी, ऊपर से लकड़ियों से खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। आने वाला की राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार है। गहरे गड्ढे पड़ जाने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफ वाला वीआईडी और पाकपतन को मिलाने वाला ये 1.5 किलोमीटर रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। गाड़ियों का चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुहाल। सिर्फ ये 1.5 किलोमीटर पाकपतन का साइड का बन जाए तो आसानियां पैदा हो जाएंगी। मुसाफिरों का मुतालबा, मुसाफिरों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना है, मीटर का टोटा पिया ते बड़ा ही खराब होया पिया। गुजरने वास्ते यकीन करो बहुत ही मुश्किल नाल उत्थे पहुंचने। अगे कारपेट रोड आ जाता जब मेरे 1.5 किलोमीटर तो बाद ते इदू रोड मरले चौक तक बहुत अच्छा पिया। लोग जेड़ा बहुत मुश्किल है ये रोड लाजा बढ़ना चाहिए। मजीद इनका कहना है कि हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले, इस रोड की तमीर को फेल फोर शुरू करे ताकि लोगों की जानो माल और सफर आसान हो सके। डिप्टी कमिश्नर लिया ने शहर की सफाई सुथराई का जायजा लिया। सीवरेज और सफाई सुथराई का अमल बेहतर बनाने की हिदायत की। जहूर दुरानी की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन शहर की सफाई सुथराई का जायजा लेने शहर के दौरा पर पैदल ही चल निकले। शहर की हालत इजार देखकर सीओ म्युनिसिपल कमेटी को भी बुला लिया। सीओ को साथ लिए शहर की गली महलों, असलम मोड़, ईदगाह रोड, कोटद्दू रोड पर मौजूद गंदगी और सीवरेज की सूरत हाल से सीओ को आगाह करते रहे। डिप्टी कमिश्नर के म्युनिसिपल कमेटी पहुंचने पर म्युनिसिपल अफसरान और अधिकारियों को गायब पाया तो हाजिरी की पड़ताल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तनख्वाह सिर्फ काम करने वालों को ही मिल पाएगी। काम चोर अमला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 दिन में ही शहर की सफाई के अमल को बेहतर बनाने और सीवरेज को ठीक करने की हिदायत जारी की। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। चौक सरवर शहीद की सड़कों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल पर गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। चौधरी साजिद अली की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस के फरैज से मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से चौक सरवर शहीद शहर की हदूद में मुल्तान मियाँ वाली रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। खसूसन स्कूल कॉलेज छुट्टी के औकात में कई घंटे ट्रैफिक बंद रहती है और शहरी कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। कई बार तो एम्बुलेंसेज को भी रास्ता नहीं मिलता। मुल्तान और एमरजेंसी के मरीज गाड़ी में ही दम तोड़ जाते हैं। नबुआ चौक पर सारा दिन ट्रैफिक जाम रहती है। जब स्कूल कॉलेज से छुट्टी होती है तो यहाँ से पैदल गुजरना भी हाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो ड्यूटी से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात होती है। समाजी हलकों और ट्रांसपोर्टर ने हुकामे बाला से मुतालबा किया है खत्मे नबूवत चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की ड्यूटी को यकीनी बनाया जाए ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो सके। डरकी के सरकारी अस्पताल में नए बेड्स कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। दर्जनों बेड्स को अस्पताल के अहाते में नाकारा बनाकर फेंक दिया गया। सरकारी अस्पताल में बेड्स की कमी के बायस पहले ही मरीज परेशान थे। टीएचक्यू अस्पताल डहरकी में बेड्स के साथ साथ फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।